اس کا بڑا ہی اہم رول ہے پاکستان موومنٹ کی طرف. خطبہ الہ آباد نے ڈائریکشن دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکشنز دیتے ہیں اقوام کو، قوموں کو، لوگوں کو، اپنے فالوورز کو. تو انہوں نے ایک ڈائریکشن دی علامہ اقبال نے یہ 1930 میں، اور وہ بیسڈ جو ہے وہ اسی پہ ہے، ٹو نیشن تھیوری پہ ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور اب یہ مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ کنکلوژن نکالا تھا جناب سر سید احمد خان صاحب نے، اور انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن نہ کریں، بلکہ اپنی ایجوکیشن پہ توجہ دیں، تاکہ وہ پہلے تو ایک جو انتشار ہے ان میں، جو ایک منتشر ہیں، اسکیٹرڈ ہیں، وہ ایک یونائٹڈ ایک اینٹی بنے، اور اس کے بعد وہ ان کے جو ایک جب پریشر گروپ کی صورت میں وہ آئیں گے تو وہ زیادہ بہتر انداز میں جو ہمارے کلونیل ماسٹرز تھے ان پر اثر انداز ہو سکیں گے. یہ نیریٹو جو تھا یہ سر سید احمد خان صاحب کا تھا. اور 1930 میں جو ڈاکٹر اقبال نے ہمیں بتایا ہے کہ ود ان دا برٹش امپائر یا وداؤٹ دا برٹش امپائر، وہ ایریاز سب کانٹیننٹ میں جہاں مسلم میجورٹی ہے اس کو اٹانومس ایک اسٹرکچر میں لے کے آئیں، تاکہ مسلمان جو ان کے بیسک پرنسپلز ہیں اس کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہی وہ جو آئیڈیالوجی ہے 1930 دیکھ لیں. اور انفارچونیٹلی 1938 میں قائد علامہ صاحب فوت ہو جاتے ہیں، لیکن 40 میں جو لاہور ریزولوشن ہے وہ اسی پہ بیس کرتا ہے، 1930 کے الہ آباد ایڈریس پہ، اور 47 میں پاکستان بنتا ہے. تو یہ کہہ لیں ایک مائل سٹون تھا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ایک بہت بڑے رہنما نے، علامہ اقبال نے، جو ہندوستان کے مسلمانوں کے رہنما تھے، انہوں نے ایک راستہ دے دیا، ایک لائن آف ایکشن دے دی، ایک ڈائریکشن دے دی کہ اب آپ نے یہ کرنا ہے، اور پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. انہوں نے بتا دیا کہ پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور مسلسل کوشش کرنی ہے. اور انہوں نے جناب محمد علی جناح کو خطوط لکھ کر ریکویسٹ کی کہ آپ ہندوستان واپس آئیں اور مسلم لیگ کی کمان واپس لیں، اور ان کو ایک علیحدہ وطن لے کے دیں، آگے بڑھیں. ان کو اب چونکہ آپ ہی رہ گئے ہیں واحد لیڈر، چونکہ تمام لیڈرز اس وقت تک فوت ہو چکے تھے، اور خود علامہ صاحب بیمار تھے، اور دیکھیں ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اور ان کی صحت جو ڈیٹیریوریٹ ہو رہی تھی ڈے بائی ڈے، اور وہ پھر فوت بھی ہوئے 38 میں. اور وہ خواب نہ ان کا جو سوچا تھا انہوں نے وہ پورا دیکھ نہ سکے پاکستان کو. اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اکنالج کی کہ اگر آج علامہ اقبال زندہ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے. تو یہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ جو راستہ ہے، یہ جو نیریٹو تھا، یہ علامہ محمد اقبال کا وزڈم تھا، یہ ان کی بصیرت تھی، یہ ان کا خلوص تھا، یہ ان کا ایکسپوجر تھا. وہ سارے جو انہوں نے یورپین لٹریچر پڑھا، جو انہوں نے ایسٹرن لٹریچر پڑھا، جو انہوں نے قرآن کو پڑھا، سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی، اور انہوں نے اس سے جو اخذ کیا، جو انہوں نے اس سے اس کا لب لباب سمجھا، وہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے اس ساری فلسفی کو اس شاعری کے اندر اس کو کہنے بند کر دیا، اور اس کو بعد ہمیں کمیونیکیٹ کر دیا. اس لیے وہ ایک بہت بڑے آدمی ہیں، اور ہمیں ہمارے اسٹوڈنٹس کو علامہ اقبال کا کلام لازمی پڑھنا چاہیے، ان کی فلسفی تک لازمی پہنچنا چاہیے اگر وہ پاکستان کے جو قیام کے اغراض و مقاصد سمجھنا چاہتے ہیں.